اس کا جواب زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. محترم ناظرین، پروگرام ہے زیر و زبر اور آج سیزن 2 کا گرینڈ فنالے ہے. ویسے تو مجھے امید ہے کہ بہت سارے ایسے آج لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے ہمارے سارے ہی پروگرامز کو دیکھا ہوگا اور اس کمپٹیشن میں آپ بھی ہمارے ساتھ آگے بڑھتے رہے ہوں گے. جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا انہیں بتاتے چلے کہ ہمارا یہ پروگرام کس طریقے سے آگے بڑھا. ہم نے انوائٹ کیا تھا اس سیزن میں 12 اسکولز کے 144 اسٹوڈنٹس کو اور ان 144 اسٹوڈنٹس میں ہم نے کروائے مقابلے. 24 ڈیز تک ہمارے یہ مقابلے چلتے رہے اور ہمیں ملے 24 بریلینٹ اسٹوڈنٹ جن کے درمیان ایک بار پھر مقابلہ کروایا اور ہمیں ملے ہیں 4 اسٹوڈنٹ. اور آج ان 4 اسٹوڈنٹس کے درمیان ہمارا گرینڈ فنالے کا مقابلہ ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. آپ کے لیے بھی بہت سرپرائزز ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت ساری نئی چیزیں ہوں گی. آج کچھ ہم نے اپنے سیگمنٹس میں بھی تبدیلی کی ہے تو آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام بھی بہت پسند آئے گا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ ثواب کا خزینہ بھی ہمارے ہاتھ آئے گا. آئیے چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں. آج ہمارے 4 بریلینٹ اسٹوڈنٹ کا تعارف لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی تیاری کی ہے آج کے پروگرام کے لیے اور کیسی تیاری کر آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی، ماشاءاللہ غفران رضا الحرم اسلامک اسکول سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. غفران، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج پروگرام زیر و زبر کا گرینڈ فنالے ہے اور آپ اس پروگرام میں 2 بار جیت چکے ہیں اور آج تیسری بار آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اپنی لک اور ذہانت کا استعمال آپ کو آگے پہنچائے گا. مجھے بتائیے کیسی تیاری کر آئے ہیں، کتنے دن تیاری کی ہے اور کتنا موقع ملا ہے؟ بہت زیادہ تیاری کی ہے اور نا 1 دن کا موقع ملا تھا. ایک ہی دن کا موقع ملا. اچھا، تو ویسے تیاری کتنی کی آپ نے؟ بہت اچھی. کیا امید کیا ہے، کیا کریں گے آج، کیا سوچ کر آئے ہیں؟ انشاءاللہ جیتوں گا. اچھا جناب، غفران رضا کی تیاری تو اچھی ہے اور عزم بھی پکا ہے کہ جیت کر جائیں گے. بات کرتے ہیں ہمارے حسنین رضا سے. مدرسہ المدینہ کا آپ حصہ ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. 2 مقابلے آپ جیت چکے ہیں. آج تیسرے مقابلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج گرینڈ فنالے ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بھرپور تیاری کر آئے ہوں گے. چلیں جناب، اللہ آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے. بڑھیں گے اسید رضا سے. آج پوچھیں گے کتنی تیاری کر آئے ہیں اسید؟ بہت تیاری کی ہے. اچھا جناب، کیا ارادے کیا ہیں، کیا سوچ کر آئے ہیں؟ جیت کر جانا ہے، انعام لینے ہیں، یا کیا سوچ کر آئے ہیں؟ جیت کے جانا ہے. جیت کر جانا ہے. لیکن کسی سے اسپیشلی طور پر آج کے لیے دعا کروائیے. امی ابو سب سے کروائی. امی ابو سب سے دعا کروائی ہے. ناظرین آپ بھی دعا کیجئے ہمارے بچوں کے لیے، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. اور چوتھے ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں ہمارے ساتھ گلوریس مونٹیسریین ہائی اسکولنگ سسٹم سے. ان کا تعلق ہے. محمد مشتاق ہمارے ساتھ ہیں. کیسے ہیں آپ مشتاق؟ اللہ کا شکر. ماشاءاللہ، آپ نے پچھلی بار راؤنڈ 6 میں بڑی کمال کی پھرتی دکھائی تھی. اس بار کیا سوچ کر آئے ہیں؟ انشاءاللہ اس دفعہ بھی جیت کے جائیں گے. اس دفعہ بھی جیت کر جائیں گے. چلیں جناب، سب کے عزم بڑے مضبوط ہیں. میری دعا بھی ہے اللہ کریم آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے. تو آئیے شروع کرتے ہیں پروگرام زیر و زبر کا گرینڈ فنالے. بڑھتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف. زیر و زبر زیر و زبر. جی، تو پہلے راؤنڈ میں ہم نے کوئی چینجنگ نہیں کی، وہی فارمیٹ رہے گا. 3 منٹ کا کاؤنٹر چلے گا. بچوں نے بزر بجانی ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ جواب کون دے گا. صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس، غلط جواب دینے پر -10. یاد رہے جتنے جلدی آپ جوابات دیں گے اتنے زیادہ سوالات میں آپ سے کر سکوں گا. تو شروع کرتے ہیں پہلے راؤنڈ کے لیے. کاؤنٹر چلایا جائے. دیکھتے ہیں پہلا جواب کون دیتا ہے اور کون پہلے بزر بجاتا ہے. پہلا سوال غور سے سنیے. قرآن پاک میں کس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا؟ بزر جب آئی ہے سب سے پہلے حسنین جواب دیں گے. شب قدر. شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آخرت کی پہلی منزل کسے کہا گیا؟ ایک مرتبہ پھر بزر بجائی ہے. حسنین نے جواب دیں گے. آخرت کی پہلی منزل قبر ہے.
आखिरत की पहली मंजिल कब्र को कहा गया। अल्लाह करीम हमें कब्र में कामयाबी अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आबे ज़मज़म का कुआं किस शहर में है? बजर बजाई है मुश्ताक ने ग्लोरियस मॉन्टेसरी हाई स्कूलिंग सिस्टम से। मुश्ताक हमारे साथ हैं। मक्का मुकर्रमा में। मक्का मुकर्रमा में आबे ज़मज़म का कुआं मौजूद है। अल्लाह करीम हमें आबे ज़मज़म पीना नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, बताइए खजूर को अरबी में क्या कहते हैं? जी, बजर बजाई है मदरसतुल मदीना से आए हुए उसैद रजा ने। तमर। जवाब दिया तमर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। शहरु रमदान का मतलब क्या है? चलें जी, गुफरान ने बजर बजा दी है। जवाब देंगे। अल हरम इस्लामिक स्कूल से हमारे साथ हैं। रमदान का महीना। रमदान का महीना। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। उस मस्जिद का नाम बताइए जो सबसे पहले जमीन पर कायम की गई। जी, बजर बजाई है एक मर्तबा फिर गुफरान ने। मस्जिद हराम। मस्जिद हराम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार मुबारक किस शहर में है? जी, बजर बजाई है मुश्ताक ने। लाहौर में। लाहौर मरकजुल औलिया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। उस बदबख्त का नाम बताइए जिसने सबसे पहले हसद किया था। बजर बजाई है मुश्ताक ने। शैतान ने। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जन्नत पर जो फरिश्ता मुकर्रर है उनका नाम बताइए। गुफरान ने बजर बजाई है। जवाब देंगे। हजरत रिजवान। हजरत रिजवान। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हदीस पाक की कोई एक मशहूर किताब का नाम बताइए। उसैद रजा। मुस्लिम बुखारी। मुस्लिम और बुखारी दो किताबों के नाम बता दिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत बीबी उम्मे फदल लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिश्ता क्या था? बजर बजाई है हसनैन ने। जवाब देंगे। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची हैं। आप नबी पाक की चची हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शब कदर का जिक्र कुरान पाक की किस सूरत में है? हसनैन एक मर्तबा फिर बजर बजाई है हसनैन ने। सूरह कदर। सूरह कदर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कासिम हैं। कासिम का माना बताइए। गुफरान रजा सबसे पहले बजर बजाई है। जवाब देंगे। तकसीम करने वाला। तकसीम करने वाला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। किस जंग में आसमान से मदद के लिए अल्लाह पाक ने फरिश्ते उतारे? हसनैन जवाब देंगे। ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, बताइए शाहिद का माना क्या है? बजर बजाई है उसैद रजा ने। गवाही देने वाला। शाहिद का माना बताया। गवाही देने वाला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें नसर का माना भी बता दीजिए। बजर बजाई है मुश्ताक ने। मदद। नसर का माना बताया। मदद। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इसी के साथ हमारा ज़ेरो ज़बर प्रोग्राम ग्रैंड फिनाले का पहला राउंड कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं और जानते हैं पहले राउंड के आखिर में किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। पहले राउंड में गुफरान ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। हसनैन ने हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स। उसैद रजा के हैं 30 पॉइंट्स। मुश्ताक के हैं 40 पॉइंट्स। और बारी है हमारे अगले राउंड की और अगला राउंड होगा हमारा एक्टिविटी राउंड। तो आइए चलते हैं और बढ़ते हैं एक्टिविटी राउंड की तरफ। जी, तो राउंड 2 में हम बच्चों से करवाते हैं बड़ी ही खूबसूरत एक्टिविटी। बॉल पिट में हमने हाइड कर रखे हैं 18 कार्ड्स जिनकी तलाश करनी होगी। बच्चों ने जो जितने ज्यादा कार्ड्स तलाश करेगा उसके पास उतने ज्यादा चांसेस होंगे नंबर्स हासिल करने के, क्योंकि हर सही जवाब पर हम देंगे 10 पॉइंट्स और अगर कार्ड हासिल करने के बावजूद गलत जवाब दिया तो माइनस भी कर लेंगे 10 पॉइंट्स और अगर जवाब नहीं भी दिया तो भी माइनस कर दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स। जी, तो इस राउंड की कैसी तैयारी है? पक्की तैयारी है। चलें जनाब, टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं किसकी कितनी पक्की तैयारी है। आएंगे और सबसे पहले तो 60 सेकंड्स में ज्यादा से ज्यादा कार्ड तलाश करके हमें बताएंगे कि किसने कितने कार्ड तलाश किए हैं। आएंगे। ज़ेरो ज़बर ग्रैंड फिनाले दूसरे राउंड के लिए बच्चे पहुंच चुके हैं बॉल पिट पर और आपका काउंटर शुरू किया जाता है अब। 60 सेकंड्स के अंदर बच्चे कार्ड तलाश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज बच्चे ज्यादा से ज्यादा कार्ड हासिल कर सकेंगे क्योंकि आज हमारे साथ 6 कंटेस्टेंट नहीं बल्कि 4 कंटेस्टेंट मौजूद हैं। नाजरीन, आप अगर हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो प्रोग्राम के बारे में राय दीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पूरा सीजन फिर से देखना चाहते हैं तो YouTube पर हमारा चैनल मौजूद है किड्स मदनी चैनल के नाम से, उस पर सारे प्रोग्राम्स मौजूद है। जल्दी तलाश करेंगे, जल्दी करेंगे, टाइम शॉर्ट है। जल्दी करेंगे, लास्ट 15 सेकेंड्स।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. चलें जी, स्टॉप करेंगे. गुफरान भी हाथ निकाल लें. चलें जी. माशाअल्लाह बच्चों ने कोशिश भी की है मगर बॉल्स भी बहुत सारे गिराए हैं. चलें जी, कोई बात नहीं, आप सारे बढ़ेंगे अपने अपने पोडियम्स की तरफ. आएंगे बेटा. पूछते हैं किसने कितनी स्पीड दिखाई है, मगर याद रहे सिर्फ स्पीड दिखाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस राउंड में हम बच्चों का इम्तिहान लेते हैं, इनके आईक्यू लेवल का भी, इनकी स्पीड का भी और साथ ही साथ इनकी जहानत का भी. और ये माशाल्लाह चारों वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले राउंड्स में भी फुर्ती हुई दिखाई है. इनका आईक्यू लेवल भी कमाल का है और इनकी जहानत भी अमेजिंग है माशाल्लाह. पूछेंगे गुफरान रजा से, अल हरम इस्लामिक स्कूल से आप हमारे साथ मौजूद हैं, कितने कार्ड्स तलाश किए हैं? 2. सिर्फ 2? अच्छा, चलें जी, बताइए क्या कार्ड नंबर क्या है? कार्ड नंबर 2. कार्ड नंबर 2 आपने शो किया. कार्ड नंबर 2 और मेरे पास कार्ड नंबर 2 पे सवाल है. सूरह आले इमरान कुरान पाक में मौजूद है. आपने मुझे बताना यह है कि इस सूरत में आयतें कितनी हैं? 200. आपने कहा 200. जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है. माशाअल्लाह 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है. गुफरान ने अपने स्कोर में. बारी है अगला कार्ड नंबर शो करने की. कार्ड नंबर 7. कार्ड नंबर 7 पर मेरे पास सवाल है जनाब. एक नेकी करने वाले को अल्लाह पाक की रहमत से कितनी नेकियों का सवाब मिलता है? 10. आपने जवाब दिया 10. आपको मैं नंबर भी देता हूं 10, क्योंकि जवाब आपने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है. माशाअल्लाह दोनों कार्ड्स पर सही जवाब देकर 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है. ग्रैंड फिनाले में गुफरान रजा ने. बारी है हसनैन रजा से पूछने की. हसनैन रजा मदरसतुल मदीना से ताल्लुक रखते हैं. कितने कार्ड तलाश किए हैं आपने? 2. आपने भी 2 ही कार्ड तलाश किए हैं. चलें जी, कोई नहीं, दिखाइए कार्ड नंबर क्या क्या है आपके पास. 5. कार्ड नंबर 5. कार्ड नंबर 5 पर मेरे पास सवाल है. बताइए, जन्नत जाएंगे ना इंशाल्लाह जन्नत में, मगर ये बताइए कि जन्नतों की तादाद कितनी है? 8. जन्नतों की तादाद 8 है. जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है. माशाअल्लाह जन्नतें कैसी कैसी जन्नत होगी, ना किसी आंख ने देखी, ना किसी जहन में उसका गुमान आया. वो कितनी खूबसूरत होंगी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता. अल्लाह हमें जन्नत में जाना नसीब फरमाए. आमीन. जी, अगला कार्ड नंबर 6. कार्ड नंबर 6 आपने शो किया. 6 नंबर पर सवाल है. बहार शरीयत में कितने वाजिबात नमाज बयान हुए हैं? 49. आपने कहा 49. 49. जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है. बढ़ते हैं उसैद रजा की तरफ. ये भी हमारे साथ मदरसतुल मदीना से मौजूद हैं. जी उसैद रजा, कितने कार्ड्स तलाश किए हैं आपने? 4 कार्ड्स. 4 कार्ड्स तलाश कर लिए हैं. माशाअल्लाह. चलें जी, बहुत मुबारक हो आपको. दिखाइए, बारी बारी शो करेंगे कौन कौन से कार्ड नंबर्स हैं आपके पास. कार्ड नंबर 10. कार्ड नंबर 10 पर सवाल मेरे पास है. 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं बताइए? 3065. आपने कहा 3065. आपका जवाब गलत हो गया है, अल्लाहु अकबर. क्योंकि सही जवाब है 3600 सेकंड्स होते हैं 1 घंटे के अंदर. गलती हुई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे. अल्लाहु अकबर. कोई बात नहीं जनाब, आपके पास बहुत सारे कार्ड्स मौजूद हैं, मगर यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि सवाल गौर से सुने और सोच समझकर जवाब दें. जी, अगला कार्ड नंबर शो करें. 11. कार्ड नंबर 11. जो कुरान पाक में से एक हर्फ पढ़े तो अल्लाह पाक उसे कितनी नेकियों का सवाब अता फरमाता है? 10 नेकियां. 10 नेकियों का सवाब अता फरमाता है. हम भी आपको देंगे 10 पॉइंट्स. जवाब दुरुस्त दे दिया है. अगला कार्ड नंबर शो कीजिए. कार्ड नंबर 15. कार्ड नंबर 15. चलें जी, बताइए वितर में कितनी रकातें होती हैं? 3. आपने कहा 3. जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है. माशाअल्लाह. आखिरी कार्ड नंबर भी दिखा दीजिए. 16. 16 नंबर पर मेरे पास सवाल है. ईद की नमाज पढ़ते हैं आप? जी. बताइए ईद की नमाज में कितने खुतबे होते हैं? 2. जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है. माशाअल्लाह. उसैद रजा ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है. दूसरे राउंड में बढ़ेंगे हम मुश्ताक की तरफ और पूछेंगे मुश्ताक से कितने कार्ड्स तलाश किए हैं. ग्लोरियस मॉन्टेसरी एंड हाई स्कूलिंग सिस्टम से मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर ग्रैंड फिनाले में. कार्ड्स की तादाद बताने से पहले जरा ये तो बताइए कि इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं आप? सर झुका के खड़े हुए हैं. बहुत ज्यादा कार्ड्स तो नहीं निकाल लिए? कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 6 कार्ड्स है. माशाअल्लाह. तो फिर घबराने की क्या जरूरत है. 6 कार्ड तलाश किए हैं, तेजी दिखाई है, मगर देखते हैं साथ साथ जहानत का कितना इस्तेमाल करते हैं. जी, बारी बारी मुझे कार्ड नंबर दिखाइए. कार्ड नंबर 1 आपने हासिल किया. बताइए इसमें जलालत अल्लाह, इसमें कितने हुरूफ हैं? 4. जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है. माशाअल्लाह. अगला कार्ड नंबर
जवाब दिया 4, कार्ड नंबर शो किया 4। और मुझे बताइए कुल शरीफ कुरान पाक में मौजूद हैं, इनकी तादाद कितनी है? 4। इतना सर झुकाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जी, अगला कार्ड नंबर भी दिखा दीजिए। कार्ड नंबर 8 नंबर पर मेरे पास सवाल है, बताइए 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। आपने कहा 60, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 12 नंबर में आपको 10 ही दूंगा, ठीक है, अगर सही जवाब दिया तो। ठीक है। बताइए दिन भर में हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं? 5। जवाब आपने दिया 5, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर 17 शो कर रहे हैं। बताइए जुमा की नमाज के लिए कितनी अजानें होती हैं? 2। जुमा की नमाज के लिए 2 अजानें होती हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। और भी कार्ड्स हैं? यस। चलें दिखा दीजिए भाई। कार्ड नंबर 18 अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाना मुबारका में कितनी बार हिजरत हुई? 2। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 6 कार्ड्स हासिल किए, 6 का सही जवाब दिए। आइए जानते हैं बाकी सबने कैसी कारकर्दगी दिखाई और कितने पॉइंट्स टोटल हासिल किए हैं। दूसरे राउंड में अल हरम इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम से ताल्लुक रखने वाले गुफरान रजा ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर बना है 60 पॉइंट। मदरसुल मदीना से हसनैन हमारे साथ हैं, हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, इनका स्कोर टोटल हुआ 70 पॉइंट। मदरसुल मदीना से ही उसैद रजा हमारे साथ हैं, इन्होंने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल हुआ 50 पॉइंट। ग्लोरियस मॉन्टेसरियन हाई स्कूल से मुश्ताक हमारे साथ हैं, इन्होंने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हुआ 100 पॉइंट्स। नाज़रीन, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि कुछ हम आपको सरप्राइजेस भी देंगे, वो सरप्राइज क्या होगा वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूं। आइए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड। जी, तो आप सब रेडी हैं तीसरे राउंड के लिए? जी। चलें जनाब, शुरू करते हैं तीसरा राउंड। तीसरे राउंड में बच्चों को दिखाए जाते हैं अल्फाज, जिनमें से इन्होंने एक वर्ड को चूज करना है। आइए सबसे पहले दिखाते हैं गुफरान रजा को। आपके लिए देखिए अल्फाज क्या हैं। नमाज अस्र, नमाज मगरिब, नमाज जुमा, नमाज तरावीह, नमाज ज़ोहर। देखते हैं आपके लिए सवाल क्या है। कौन सी नमाज में 14 रकातें होती हैं? जुमा। आपने कहा जुमा। देखते हैं हमारे पास जवाब क्या है। नमाज जुमा में 14 रकातें होती हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, 10 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है गुफरान के स्कोर में। बारी है हसनैन रजा की। हसनैन रजा बताइए, आप रेडी हैं? चलिए जनाब, देखिए फिर। जिंदगी, मौत, कब्र, नूर कुरान, आसानी। चलें जनाब, याद कर लिए होंगे आपने, उम्मीद है ये अल्फाज ज़हन नशीन किए हैं। देखिए फिर सवाल क्या है। ए अल्लाह, हमारे दिलों को किससे मुनव्वर फरमा। बड़ी प्यारी दुआ। नूर कुरान से। आपने कहा नूर कुरान से। देखते हैं जवाब क्या है। बड़ी खूबसूरत दुआ। अल्लाह करीम ये दुआ हम सब के हक में कबूल फरमाए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं हसनैन रजा ने। बारी है उसैद की। उसैद रेडी हैं आप? देखिए फिर स्क्रीन पर। रोजे, हज, नींद, खाने, कुरान। चलें जी, देखिए आपके लिए सवाल क्या है। नमाज किस चीज से बेहतर है? नींद से। आपने कहा नींद से। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है उसैद रजा ने। बारी है मुश्ताक की। वैसे आपको नंबरों की जरूरत तो नहीं है? चलें जी, फिर देखिए स्क्रीन पर आपके लिए अल्फाज। सिरातुल जिनान, नूरुल इरफान, खज़ाइनुल इरफान, कंजुल ईमान। देखिए सवाल क्या है। मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लिखी गई तफसीर का नाम बताइए। मुश्ताक अभी तक सोच रहे हैं, काउंटडाउन देंगे। 5, 4, 3। जी, आपने कहा खज़ाइनुल इरफान। देखते हैं जवाब क्या आता है। नहीं जनाब, गलती हो गई है। वो खज़ाइनुल इरफान नहीं, मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने जो तफसीर लिखी उसका नाम है नूरुल इरफान। 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। कोई बात नहीं, एक और मौका भी आपको मिलेगा, क्योंकि हम एक एक और सवाल करेंगे। बारी है गुफरान रजा की। देखते हैं गुफरान रजा के लिए इस बार अल्फाज क्या है। रूहुल्लाह,
نجی اللہ، صفی اللہ، روح الامین۔ چلیں جناب، اتنے سارے آپ کو نام دکھائے ہیں، بتائیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا خطاب کیا ہے؟ روح الامین۔ آپ نے کہا روح الامین، دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ 10 مزید پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے غفران نے۔ باری حسنین کی، حسنین رضا کے لیے الفاظ دکھائیے۔ سورہ بقرہ، سورہ قریش، سورہ آل عمران، سورہ واقعہ، فیل۔ سورہ فیل۔ چلیں جی، قرآن پاک کی یہ ساری صورتیں یاد ہیں آپ کو؟ ماشاءاللہ، لیکن یہ سوال نہیں ہے، دیکھیے سوال کیا ہے۔ بتائیے وہ کون سی صورت ہے جو ہر رات پڑھنے والے کو کبھی فاقہ نہ ہوگا؟ سورہ واقعہ۔ آپ نے کہا سورہ واقعہ، دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، باری ہے اسید رضا کی، اور یاد رہے اب تک اسید رضا کا اسکور سب سے کم ہے، اور تیسرے راؤنڈ میں جس کا اسکور کم ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا جا رہا تھا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ مگر دیکھیے اسید رضا، کوئی بات نہیں، آپ کے لیے ورڈز کیا ہیں؟ مکہ شریف، پاکستان، جنت البقیع، جبل رحمت، مصر۔ چلیں جناب، ہم نے آپ کو بہت ساری جگہوں کے نام دکھائے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع۔ آپ نے کہا جنت البقیع، دیکھتے ہیں جواب ہمارے پاس کیا آتا ہے۔ 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے، اسید رضا نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ باری ہے مشتاق کے لیے الفاظ دیکھنے کی، دیکھیے آپ کے لیے کیا ہیں الفاظ۔ سونا، وضو، دوڑنا، کھانا، رونا۔ چلیں جناب، دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا آتا ہے، سونا آتا ہے یا رونا آتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کم کرنے کا ایک علاج کیا ہے؟ وضو بھی ہے جی، وضو۔ آپ نے کہا وضو، دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے۔ جوابات بھی مل رہے ہیں، نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، یہ بھی پتا چلا کہ اگر ہائی بلڈ پریشر ہو تو اس کا ایک علاج وضو کرنا بھی ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ دو سوالات بچوں سے ہو چکے ہیں، 70، 80، 90 اور 100 پوائنٹس پر ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج ان کو اسکور میں اضافے کا ایک اور موقع دیا جائے۔ ناظرین کے لیے بھی سرپرائز ہوگا، کیونکہ تیسرے راؤنڈ میں ہم 2 ہی سوالات کیا کرتے تھے، مگر آج ان کو ایک اور چانس دیتے ہیں اور ان سے تیسرا سوال بھی پوچھ لیتے ہیں۔ جی، تو کیا خیال ہے آپ کا، ایسا کیا جائے؟ جی۔ ایک ایک جواب اور دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی۔ چلیں جی، تو دیکھیے غفران کے لیے الفاظ اس بار کیا ہیں؟ 5، 12، 11، 2، 3۔ سوال دے دیں؟ جی۔ چلیں جی، سوال دکھا دیجئے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ بڑا ہی خوبصورت سوال، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ممبر شریف کی کتنی سیڑھیاں تھی؟ 3 سیڑھیاں تھیں۔ آپ نے کہا 3 سیڑھیاں تھی، دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ باری ہے حسنین کی، حسنین ریڈی ہیں آپ؟ جی۔ دیکھیے، وقت، سنتیں، زحمت، نیتیں۔ جی، سوال بھی دکھا دیجئے حسنین کو۔ افضل عبادت وہ ہے جس میں کیا زیادہ لگے؟ زحمت۔ آپ نے کہا زحمت، دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ باری ہے اسید رضا کی، اسید ریڈی ہیں آپ؟ جی۔ نمبروں کی ویسے ہی آپ کو ضرورت ہے، دیکھیے آپ کے لیے الفاظ کیا ہے۔ والدہ، بہن، دادی، نانی۔ چلیں جناب، اتنے سارے رشتے دکھائے ہیں، دیکھتے ہیں سوال کیا آتا ہے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس کا نام سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا؟ والدہ۔ آپ نے کہا والدہ، ہم نے آپ کو کئی سارے رشتے دکھائے تھے، دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اسید رضا نے۔ باری ہے مشتاق کی، مشتاق ریڈی ہیں آپ؟ جی۔ دیکھیے آپ کے لیے الفاظ ہمارے پاس کیا ہیں۔ مدینے، مکے، کعبہ اطہر، روضہ انور، گنبد خضرا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب، اتنے سارے مقدس مقامات کے آپ کو نام دکھائے گئے۔ دیکھیے آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے۔ پھر کس کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو۔ پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو۔ آپ نے کہا پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، دیکھیے ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے۔ کیا بات ہے جناب، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ تیسرا راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ تیسرے راؤنڈ میں ہوتی تھی ایک ایلیمنیشن۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ تیسرے راؤنڈ کے آخر میں کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے۔ غفران سے کیے گئے 3 سوالات، تینوں کے صحیح جوابات دے کر اسکور میں اضافہ کیا 30 پوائنٹس کا، ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 90 پوائنٹس۔ حسنین نے بھی تینوں کے صحیح جوابات دیے، حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل اسکور ہوا 100 پوائنٹس۔ اسید رضا نے بھی 30 پوائنٹس کا اضافہ کیا اور ان کا ٹوٹل اسکور بنا 80 پوائنٹس۔
मुश्ताक ने सिर्फ 10 नंबरों का इजाफा किया और इनका टोटल स्कोर हुआ 110। सुभान अल्लाह। जी नाजरीन, तीसरे राउंड का स्कोर हमने आपको बताया और प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि तीसरे राउंड के आखिर में हम एक बच्चे की एलिमिनेशन करते हैं और वो बच्चा वही होता है जिसका स्कोर कम होता है। और आज तीसरे राउंड के आखिर में उसैद रजा का स्कोर सबसे कम है। मगर उसैद रजा, आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कुछ चेंजिंग की है। मैंने नाजरीन से पहले ही कहा था आपको कुछ सरप्राइज दूंगा, बच्चों को भी कहा था कि आपके लिए भी कुछ सरप्राइजेस हैं। लिहाजा पहला सरप्राइज ये है कि आपकी एलिमिनेशन तीसरे राउंड से नहीं होगी, बल्कि आज चूंकि ग्रैंड फाइनल है लिहाजा हमारी पहली एलिमिनेशन होगी 5वें राउंड में। लिहाजा आपके पास 2 मजीद राउंड्स खेलने के चांसेस हैं। आप अपने स्कोर में इजाफा कर सकते हैं और अपने आप को सेफ जोन में ले जा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं चौथा राउंड। मगर ठहरिए जनाब, चौथा राउंड भी, उसमें भी कुछ सरप्राइज है। क्या है आपको बताता हूं कुछ ही देर में। तो आइए बढ़ते हैं चौथे राउंड की तरफ। जी तो बारी है हमारे चौथे राउंड की और चौथे राउंड को हमने कुछ चेंज किया है, इसका फॉर्मेट कुछ चेंज किया है। क्या चेंज किया है आइए आपको चलकर बताते हैं। सबसे पहले आपको ये नजर आएगा एक खूबसूरत सा बोर्ड बनाया गया है जिस पर कुछ एनवलप्स भी हमने लगाए हैं। एनवलप्स पर हमने नंबर भी लिखे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। बारी बारी बच्चों को चांस दिया जाएगा और ये चूज करेंगे कि कौन सा एनवलप ये अपने लिए पसंद करते हैं। जो एनवलप ये अपने लिए पसंद करेंगे उस एनवलप को खोलकर इसके अंदर से हम निकालेंगे एक शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि हमने छुपा रखी है एक शॉर्ट स्टोरी जो इन्हें सुनाई जाएगी और फिर इसी से रिलेटेड इनसे 6 सवालात किए जाएंगे। सही जवाब देने पर स्कोरिंग सेम रहेगी, +10 -10। रेडी हैं आप सब? जी। मगर आपने बहुत ख्याल रखना होगा, ध्यान से स्टोरी सुननी होगी और फिर उस स्टोरी को याद भी रखना होगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपसे सवालात किए जाएंगे। बारी है पहले गुफरान रजा की। गुफरान रजा अपने लिए कोई भी एक इन्वेलप चूज करें। नंबर 1। चलें जी, नंबर 1 चूज किया है गुफरान रजा ने। देखते हैं आपके लिए स्टोरी क्या निकलती है। जी गुफरान रजा, आपके लिए जो स्टोरी निकली है वो बड़ी कमाल की और बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। गौर से सुनिएगा। स्टोरी कुछ यूं है कि एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग आए और कहने लगे कि ए ईसा बिन मरियम, क्या आपका रब ये कर सकता है कि वो आसमान से हमारे पास एक दस्तरखान उतारे? तो आपने फरमाया कि अगर तुम लोग मोमिन हो तो खुदा से डरो। कहने लगे कि हम सिर्फ खाना खाने, आपकी सच्चाई जानने और दूसरों को बताने के लिए ऐसा कह रहे थे। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ मांगी। अब दुआ क्या मांगी? आपने अर्ज की, ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार दे जो हमारे लिए और हमारे बाद में आने वालों के लिए ईद और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए, और हमें रिस्क अता फरमा, और तू सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि दस्तरखान तो उतार दूंगा, लेकिन जो कुफ्र करेगा मैं उसको बहुत शदीद अजाब दूंगा। इसके बाद कुछ फरिश्ते एक दस्तरखान लेकर आसमान से उतरे जिसमें मुख्तलिफ खाने मौजूद थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खूब पेट भर कर खाओ, मगर कुछ भी कल के लिए बचा कर ना रखना। मगर उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने कल के लिए खाना बचाकर रख लिया। बस अल्लाह पाक की इस नाफरमानी की वजह से इन लोगों पर अल्लाह का अजाब आया, और वो अजाब क्या आया कि कुछ खिंजीर और कुछ बंदर बन गए, और तीसरे दिन ये सारे के सारे लोग मर गए। ये सारा वाकया मैंने आपको एक कुरान का वाकया सुनाया है। उम्मीद है कि आपने गौर से ये स्टोरी सुनी होगी। अब इसी से रिलेटेड आपसे सवाल करूंगा। रेडी हैं आप? जी। चलें जी। सवाल नंबर 1, बताइए खिंजीर और बंदर बन जाने वाले लोग कितने दिनों में मर गए? तीसरे दिन में। आपने कहा तीसरे दिन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है गुफरान रजा ने अपने स्कोर में। अगला सवाल गौर से सुनिएगा। बताइए आसमान से जो दस्तरखान उतरा था वो कैसे उतरा था? फरिश्तों ने उतारा था। वो दस्तरखान कुछ फरिश्ते लेकर आसमान से उतरे थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस वाकये में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम भी जिक्र किया गया। बताइए इनकी वालदा का नाम क्या है? हजरत मरियम। हजरत बीबी मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, बड़े गौर से स्टोरी सुनी है नाज़रीन। उम्मीद करता हूं कि आपने भी ध्यान से स्टोरी सुनी होगी। सवालात जो हो रहे हैं अपने आप को चेक कीजिए कि स्टोरी आपको कितनी याद रही। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ।
اور اگلا سوال غفران رضا سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں کہاں سے دسترخوان اترنے کا ذکر ہے؟ آسمان سے۔ آسمان سے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں آسمان سے دسترخوان اترنے والے دن کو کس خوشی کا دن قرار دیا؟ عید کا دن۔ آپ نے جواب دیا عید کا دن، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلیں جی یہ بتائیے، آخری سوال ہے آپ سے، نافرمانی کرنے والے لوگوں کو سزا کیا ملی؟ کچھ بندر بن گئے اور کچھ خنزیر بن گئے۔ کچھ کو خنزیر بنا دیا گیا، کچھ کو بندر بنا دیا گیا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، غفران رضا نے 6 کے 6 صحیح جوابات دے کر 60 پوائنٹس کا اضافہ کیا اپنے اسکور میں۔ ماشاءاللہ، باری ہے جناب حسنین کی۔ حسنین ریڈی آپ؟ بتائیے آپ کے لیے کون سا انویلپ کھولا جائے اور کون سی سٹوری سنائی جائے؟ 6 نمبر۔ آپ نے چوز کیا نمبر 6۔ دیکھتے ہیں نمبر 6 پہ سٹوری آپ کے لیے کیا ہے۔ چلیں جی نمبر 6 پر جو سٹوری ہے آئیے سنتے ہیں۔ ناظرین غور سے آپ نے بھی سننا ہے، اور بالخصوص حسنین آپ نے تو زیادہ غور سے سننا ہے کیونکہ آپ نے پھر سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں۔ سٹوری یہ ہے، بہت پہلے کی بات ہے، ایک ابرہہ نام کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ ایک بار جب حج کا موسم ہوا تو لوگ خانہ کعبہ کے حج کی تیاری کرنے میں مصروف ہوئے، تو اس بادشاہ نے اپنے ملک میں ایک عبادت خانہ تیار کیا تاکہ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے وہاں آئے اور جو اس نے تیار کیا اس جگہ کا طواف کریں۔ جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو لوگوں کو بہت برا لگا۔ اب ایک شخص نے کیا کیا، ایک شخص چھپکے سے جا کر اس ابرہہ بادشاہ کی بنائی ہوئی عبادت خانے میں اس نے گندگی پھیلا دی تاکہ وہاں پر کوئی نہ جائے۔ جب یہ بات ابرہہ بادشاہ کو پتہ چلی تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ خانہ کعبہ کو معاذ اللہ گرا دے گا، اور اس نے ایک لشکر لیا اور چل پڑا۔ اس لشکر میں بہت سارے ہاتھی بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگوں کو اس بات کے بارے میں بتایا اور انہیں مشورہ دیا کہ تم لوگ پہاڑوں اور بلند مقاموں پر چلے جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کے دروازے پر پہنچ کر اللہ پاک سے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے دعا کی، اور پھر آپ بھی وہاں سے چلے گئے۔ ابرہہ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دیا اور خانہ کعبہ کی طرف وہ دوڑ پڑا۔ اس موقع پر اللہ پاک نے ابرہہ کے لشکر پر سمندر کی طرف سے ابابیل پرندوں کی فوجیں بھیجی، اور وہ جو پرندے آئے تھے ان پرندوں کے پاس 3 پتھر تھے، 2 پاؤں میں اور 1 چونچ میں۔ وہ پرندے آئے اور انہوں نے وہ کنکر، وہ پتھر اس لشکر پر برسانا شروع کیے۔ اب جب وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اس لشکر پر پڑتی، جس شخص پر گرتی تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا اور اس کا ہاتھی بھی ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح اللہ پاک نے اپنے گھر کعبہ مشرفہ کی حفاظت فرمائی۔ کیسا اہتمام اللہ پاک نے فرمایا۔ کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ اچھی لگی۔ چلیں جناب، اب اسی سٹوری سے ریلیٹڈ آپ سے سوالات ہوں گے، امید کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے غور سے سنے ہوں گے۔ بتائیے کہ ابابیل پرندوں کی فوجیں کس طرف سے آئی تھی؟ سمندر کی طرف سے۔ سمندر کی طرف سے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بتائیے حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی تھی، وہ دعا کہاں پر مانگی تھی؟ کعبہ مشرفہ دروازے پر۔ کعبہ مشرفہ کے دروازے پر حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ بڑے غور سے واقعہ سنا ہے ہمارے حسنین نے۔ تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، اس بدبخت بادشاہ کا نام بتائیے جس نے مکہ مشرفہ پر حملہ کیا۔ ابرہہ۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ واقعے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کس ریلیٹو کا ذکر آیا ہے؟ دادا جان کا۔ نبی پاک کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ بتائیے ابرہہ کی فوج میں انسانوں کے علاوہ ان کے پاس سواریاں کون سی تھی؟ ہاتھی کی۔ ہاتھی پر سوار ہو کر آئے تھے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ حسنین سے اب تک 5 سوالات ہوئے، 5 کے صحیح جوابات دیے ہیں۔ آخری سوال میں دیکھتے ہیں کیا کارکردگی دکھاتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہر پرندے کے پاس، اس واقعے میں پرندوں کا ذکر ہوا، بتائیے پرندوں کے پاس کون سا ہتھیار تھا اور ان ہتھیاروں کی تعداد کتنی تھی؟ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی۔ ہر پرندے کے پاس کنکریاں تھی اور ان کی تعداد 3 تھی، جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جی، باری ہے اسید رضا کی۔ اسید رضا اپنے لیے انویلپ چوز کریں گے۔ کارڈ نمبر 4۔
جی اسید رضا نے نمبر چوز کیا 4 اور 4 نمبر پر جو میرے پاس واقعہ موجود ہے ذرا غور سے سنیے گا. بڑا ہی امیزنگ اور بڑا ہی کمال کا واقعہ ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار ایک شخص جو ابھی مسلمان نہیں تھا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بہت سارے برے کاموں کی عادت ہے, جیسے چوری کرنا, شراب پینا, جھوٹ بولنا. اے اللہ کے نبی, میں آپ پر ایمان تو لانا چاہتا ہوں مگر لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ ان سارے برے کاموں سے منع فرماتے ہیں. میں ایک ساتھ تو یہ سارے برے کام نہیں چھوڑ سکتا, لہٰذا آپ مجھے ان سارے برے کاموں میں سے ایک کام بتا دیجئے جو میں چھوڑ دوں. اگر آپ ایسا کریں گے تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو اسے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس شخص نے کہا بس ٹھیک ہے, میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہوں, اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اب جب وہ شخص چلا گیا نا تو جیسے ہی اپنی روٹین کی لائف پر وہ گیا تو اس کا شراب پینے کا جی چاہا. جیسے ہی وہ شراب کی طرف بڑھا اسے فوراً خیال آیا کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا. اگر میں نے سچ کہا تو مجھے سزا ملے گی اور جھوٹ تو میں بولوں گا نہیں کیونکہ میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے. لہٰذا وہ شراب سے رک گیا. اب اسی طریقے سے وہ کسی بھی برے کام کی طرف جیسے ہی اس نے ارادہ کیا اس کی طرف بڑھا تو اسے فوراً خیال آیا کہ اگر کل حضور نے مجھے اس کے بارے میں پوچھ لیا تو پھر میں کیا جواب دوں گا. اب وہ ہر قسم کے برے کاموں سے بچ گیا. جب دوسرے دن وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جیسے ہی اس نے حاضری دی بڑا خوش نبی پاک سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری جان آپ پر قربان ہو, آپ نے تو مجھے جھوٹ سے روک کر تمام برائیوں سے روک لیا. میں صرف جھوٹ سے بچا تو میں تمام گناہوں سے بچ گیا. جھوٹ کتنی بری عادت ہے, ہمیں یہ اس حکایت سے سیکھنے کو ملا. تو امید کرتا ہوں یہ اسٹوری آپ نے غور سے سنی ہوگی. سوالات کریں اس اسٹوری سے؟ جی. چلیں جی, بتائیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آنے والا وہ نان مسلم شخص اپنے ایمان لانے کے لیے اس نے کیا شرط رکھی تھی؟ کہ آپ مجھے میں برے کام کرتا ہوں اس سے میں آپ ایک کام کا منع کرے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. ٹھیک ہے, مجھ میں بہت ساری برائیاں ہیں, بہت سارے گناہ کرتا ہوں, بہت ساری بری عادتیں ہیں, مگر آپ مجھے کسی ایک بری عادت کے بارے میں منع کر دیں تو میں اسلام لے آؤں گا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے اس شخص کو جھوٹ نے کس برے کام سے روک دیا تھا؟ شراب پینے سے. شراب پینے سے بھی روک دیا, دیگر برائیوں سے بھی روک دیا. جواب درست دے دیا ہے. مزید پوائنٹس کا اضافہ ہوگا اسید رضا کے اسکور میں. اگلا سوال آپ سے ہے اسی اسٹوری سے ریلیٹڈ. بتائیے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف جھوٹ بولنے سے کیوں منع فرمایا؟ تاکہ وہ دوسرے برے کام چھوڑ دے. جھوٹ نہ بولنے سے بندہ دوسرے برے کاموں سے بھی بچ جاتا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. چلیں جی, آپ سے اب اگلا سوال ہے. شراب پینے کی صورت میں اور جھوٹ بولنے میں اسے کس چیز کا ڈر تھا؟ کہ وہ آپ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا جواب دے گا. اس نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اس وعدہ خلافی کا اسے احساس تھا. جواب ان کا درست ہے. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آنے والے شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سن رکھا تھا؟ کہ وہ برے کاموں سے منع کرتے ہیں. ہاں, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوری کرنے, شراب پینے, جھوٹ بولنے وغیرہ جیسے برے کاموں سے منع کرتے ہیں. جواب ان کا یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. وہ شخص جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دوبارہ لوٹا تو اس شخص نے جھوٹ سے بچنے کا کیا فائدہ بتایا؟ جھوٹ بولنے کا فائدہ یہ بتایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کیا جواب دے گا. اس لیے اس نے شراب پینے, چوری کرنے اور دوسرے برے کاموں سے بچنے کا فائدہ بتایا. جب میں جھوٹ سے بچا تو تمام گناہوں سے بھی بچ گیا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب, 60 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے. باری ہے مشتاق کی اور مشتاق اپنے لیے انویلپ نمبر چوز کریں گے. 5. انویلپ نمبر 5 آپ نے چوز کیا. دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا اسٹوری آتی ہے. چلیں جی, باری ہے مشتاق کی اور مشتاق آپ کے لیے کہانی ہے. ذرا غور سے سنیے گا. کہانی کچھ یوں ہے کہ اللہ کے بڑے ہی مقرب بزرگ ہیں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. فرماتے ہیں کہ میں روز دریا کے کنارے جاتا اور کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بناتا اور پھر وہ ٹوکریاں
دریا میں ڈال دیتا. مجھے اس کام سے دلی خوشی ہوتی تھی اور سکون بھی ملتا تھا. ایک دن میں نے سوچا کہ میں روزانہ یہ دریا میں ٹوکریاں بہاتا ہوں, آج دیکھوں تو صحیح کہ یہ ٹوکریاں جاتی کہاں ہیں. لہٰذا اس دن انہوں نے ٹوکریاں نہیں بنائی اور دریا کے کنارے کئی گھنٹے چلتے رہے. پھر دریا کے کنارے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک بڑھیا بیٹی تھی جو رو رہی تھی, آنسو بہا رہی تھی. جب انہوں نے اس بڑھیا کو دیکھا تو اس سے وجہ پوچھی, بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میرے چھوٹے چھوٹے 5 یتیم بچے ہیں اور میں رزق حلال کے لیے اس دریا کے کنارے ایک بار آ کے بیٹھی تو میں نے دیکھا کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ٹوکریاں دریا میں بہتی ہوئی میری طرف آ رہی ہیں. جب میں نے انہیں دیکھا تو ان ٹوکریوں کو پکڑ لیا اور پھر میں ان ٹوکریوں کو لے کر بازار گئی, بازار میں اسے بیچا اور اس سے جو قیمت ملی اس سے میں نے اپنے بچوں پر خرچ کر دیا. اب جب میں دوسرے دن آئی تو بھی ٹوکریاں آ گئی. اس طریقے سے کرتے کرتے روزانہ ایسا ہوتا رہا اور ہمارے گھر کا خرچ چلتا رہا. آج ابھی تک ٹوکریاں نہیں آئی, لہٰذا میں انتظار کر رہی ہوں اور پریشان ہوں, اسی لیے آنسو بہا رہی ہوں کہ آج میرے بچے کیا کھائیں گے. حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بڑھیا کی کہانی سنی تو میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مالک, اگر میں جانتا کہ تو میرے ذریعے 5 لوگوں کو رزق دے رہا ہے تو میں اور ٹوکریاں بناتا. پھر آپ نے اس بڑھیا سے کہا کہ پریشان نہ ہو, آج میں آپ لوگوں کے کھانے کا انتظام کر دوں گا. پھر کئی سال تک اسی طرح یہ بڑھیا کا خرچ چلاتے رہے اور اس کے یتیم بچوں کی پرورش ہوتی رہی. اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملا کہ ہمیں بھی غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. امید ہے مشتاق آپ نے بھی یہ حکایت بڑے غور سے سنی ہوگی, کیونکہ آپ نے سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں جو سوالات میرے پاس موجود ہیں اسی حکایت سے ریلیٹڈ. بتائیے غریب بڑھیا کے کتنے یتیم بچے تھے؟ 5 سے 3. ہاں 5 یا 3. آپ نے جواب دیا 5 یا 3. وہ 3 نہیں تھے, 5 یتیم تھے. بیسیکلی کیا تھے؟ 5 یتیم. 5 یتیم. وہ بچے 5 تھے, ٹھیک ہے, مگر یتیم تھے. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. بتائیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کس چیز کی ٹوکریاں بناتے تھے؟ کھجور کے پتوں کی. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جن بزرگ کا یہ واقعہ بیان ہوا ان کا نام بتائیے. حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بتائیے ٹوکریاں کہاں جاتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے آپ کتنے دن تک دریا کے کنارے چلتے رہے؟ کئی گھنٹوں تک. جی جناب, وہ دن نہیں تھے بلکہ کئی گھنٹوں تک آپ سفر کرتے رہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. حضرت ابراہیم خواص جو ٹوکریاں دریا میں ڈالتے تھے ان کا ہوتا کیا تھا؟ ایک بڑھیا بازار میں جا کے بیچتی اور اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتی تھی. ایک غریب بڑھیا انہیں بیچ کر اپنے بچوں کے کھانے وغیرہ کا انتظام کرتی تھی. جواب درست دے دیا ہے. وہ عورت خود کام کیوں کرتی تھی, اس کا شوہر پیسے کیوں نہیں کماتا تھا؟ کیونکہ وہ بیوہ تھی. جی جناب, وہ عورت بیوہ تھی, اس کے بچے یتیم تھے. جواب درست دے دیا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا چوتھا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں چوتھے راؤنڈ کا اسکور ہمیں کیا بتاتا ہے. چوتھے راؤنڈ میں الحرم اسلامک اسکولنگ سسٹم سے تعلق رکھنے والے غفران رضا نے حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل اسکور ہے 150 پوائنٹس. مدرسۃ المدینہ سے ہمارے ساتھ ہیں حسنین رضا. حسنین رضا نے بھی اسکور میں اضافہ کیا 60 پوائنٹس کا. ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 160 پوائنٹس. مدرسۃ المدینہ سے ہی اسید رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں. اسید رضا نے بھی اضافہ کیا ہے 60 پوائنٹس کا اور ان کا ٹوٹل اسکور ہوا 140 پوائنٹس. گلوریس مونٹیسریین ہائی اسکولنگ سسٹم سے مشتاق ہمارے ساتھ ہیں. مشتاق نے حاصل کیے چوتھے راؤنڈ میں 60 پوائنٹس. ٹوٹل ان کا اسکور ہوا 170 پوائنٹس. اسی کے ساتھ ناظرین آئیے چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے یعنی 5ویں راؤنڈ کی طرف. پروگرام زیرو زبر کا گرینڈ فینالے پہنچ چکا ہے اپنے 5ویں راؤنڈ تک اور 5ویں راؤنڈ میں اب ہم نے ایک ایلیمنیشن کرنی ہوگی. لیکن جس کی ایلیمنیشن ہوگی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا بلکہ خوبصورت سے تحائف ان کے ساتھ جائیں گے. تو کس کو چاہیے تحائف؟ حسنین رضا نے تحفہ لینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے, مگر یاد رہے تحفے سب کو دیے جائیں گے, کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا, مگر ایلیمنیشن اسی کی ہوگی جس کا اسکور کم ہوگا. کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ صحیح جوابات دے کر آپ اپنے نمبر میں اضافہ کیجئے, کیونکہ 5ویں راؤنڈ میں ہم نے ایک خوبصورت سی تبدیلی کی ہے. یہ ہمارا فلپ بورڈ راؤنڈ نہیں بلکہ یہ ریپڈ فائر راؤنڈ ہوگا. آپ سے باری باری سوالات ہوں گے, 6 سوالات ہوں گے جس کے آپ نے صحیح یا غلط کہہ کر جوابات دینے ہیں. ٹھیک ہے,
سوچنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. سوال ہم آگے بڑھ جائیں گے, آپ سے اگلا سوال کر لیا جائے گا اگر آپ نے زیادہ ٹائم لیا تو. ریڈی ہیں آپ سب؟ جی. اسکورنگ سیم رہے گی, +10 -10, باری باری آپ سے سوالات ہوں گے. آپ نے سوال غور سے سننا ہے اور دھیان سے جواب دینا ہے. پہلی باری ہوگی غفران رضا کی. غفران رضا, آپ کے لیے سوالات شروع کیے جاتے ہیں. ریڈی ہیں آپ؟ جی. چلیں جی. قرآن پاک کے 13ویں پارے میں 18 رکوع ہیں. صحیح. تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے. غلط. 15ویں پارے سے 5ویں منزل کا آغاز ہوتا ہے. غلط. سورہ ملک کی آیت نمبر 51 نظر بد سے حفاظت کے لیے مفید ہے. غلط. سورہ نور کی آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثرت لفظ نور کا ذکر کیا گیا. صحیح. 9ویں آیت سجدہ قرآن پاک کے 21ویں پارے سورہ احزاب میں ہے. صحیح. چلیں جناب, 6 سوالات کیے گئے آپ سے, آپ نے 6 کے جوابات دیے. کتنے صحیح دیے, کتنے غلط دیے, وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے. پہلے سوالات کریں گے حسنین سے. حسنین, آپ ریڈی ہیں؟ جی. قرآن پاک کی 8ویں آیت سجدہ 20ویں پارے میں ہے. صحیح. قرآن پاک کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے. غلط. سورہ عنکبوت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. صحیح. سورہ توبہ کا ایک نام سورہ براءت ہے. جی. صحیح. سورہ احزاب میں 72 آیتیں ہیں. صحیح. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون سے نرم بات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. صحیح. باری ہے اسید رضا کی. اسید رضا, آپ کے لیے سوالات ہیں. ریڈی ہیں آپ؟ یس. سورہ آل عمران مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. صحیح. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام عاد ہے. صحیح. قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے آخری سورت سورہ توبہ نازل ہوئی. غلط. سورہ حج میں 1291 کلمات اور 5076 حروف ہیں. غلط. قیامت کا ایک نام تغابن بھی ہے. صحیح. سورہ مومنون میں 7 رکوع ہیں. صحیح. اسید رضا سے بھی 6 سوالات کمپلیٹ ہوئے. باری ہے مشتاق رضا کی. دیکھتے ہیں مشتاق کیسے جوابات دیتے ہیں اور کتنے صحیح اور کتنے غلط جواب دیتے ہیں. ریڈی ہیں آپ؟ جی. غور سے سنیے گا. قرآن پاک میں برائی کی طرف بلانے والے نفس کو نفس مطمئنہ کہا گیا. صحیح. قاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام نہیں ہے. غلط. اصحاب الایکہ سے مراد جنگل والے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. صحیح. سورہ طور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. غلط. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سورہ فاطر کی آخری آیت ہے. صحیح. مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے, ان کی بستی کا نام مدین نہیں ہے. صحیح. چلیں جناب, 6 سوالات کمپلیٹ ہوئے. آئیے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اس راؤنڈ کے اندر کس نے کتنے صحیح جوابات دیے اور کس نے غلطیاں کی ہیں اور کتنی کی ہیں. دیکھیں گے اسکور بورڈ. 5ویں راؤنڈ میں بچوں سے ہوئے 6 سوالات. غفران نے 4 کے صحیح جوابات دیے, 2 میں غلطیاں کی ہیں. اسکور ہوا ان کا 20 پوائنٹس سبحان اللہ. اور ان کا ٹوٹل اسکور بنا 170 پوائنٹس. سبحان اللہ. حسنین سے بھی 6 سوالات ہوئے, 3 کے صحیح جوابات دیے, 3 میں غلطی کی ہے. اسکور 0 ہوا, ٹوٹل اسکور بنا 160 پوائنٹس. سبحان اللہ. اسید رضا سے بھی 6 سوالات ہوئے, 2 کے صحیح جوابات دیے مگر 4 کے غلط جوابات دے کر اسکور حاصل کیا -20. ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 120 پوائنٹس. سبحان اللہ. مشتاق سے بھی 6 سوالات ہوئے, 3 کے صحیح جوابات دیے, 3 میں غلطیاں کی ہیں. انہوں نے بھی اسکور میں کوئی اضافہ نہیں کیا مگر ان کا ٹوٹل ہوا 170 پوائنٹس. سبحان اللہ. جی ناظرین, 5واں راؤنڈ ایلیمنیشن راؤنڈ تھا اور اس راؤنڈ کے آخر میں ایک بچے کو رخصت ہونا تھا اور وہ ہیں مدرسۃ المدینہ سے اسید رضا. چلیں جناب, ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی کوشش کی اور آپ نے کانفیڈنٹلی جوابات دیے مگر شاید کہیں کچھ کمی کمزوری کی وجہ سے آپ کم نمبر حاصل کر سکے. کوئی بات نہیں, یہاں تک پہنچے, آج ہمارے گرینڈ فنالے کا حصہ بنے. آپ آئیے اور بیٹھیے آپ سیٹ پر. انشاءاللہ آپ کو ہم رخصت کریں گے اور تحفہ دیں گے مگر آخر میں. اسید رضا مدرسۃ المدینہ سے ہمارے ساتھ تھے, 5ویں راؤنڈ تک گرینڈ فنالے میں شامل رہے اور 5ویں راؤنڈ میں آ کر ایلیمنیٹ ہو گئے. باری ہے ہمارے اگلے راؤنڈ کی اور اگلا راؤنڈ ہوگا ہمارا 6واں راؤنڈ. 6 راؤنڈ میں ہم کرواتے ہیں بچوں سے ایکٹیویٹی اور ایکٹیویٹی کروانے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ہم اس بورڈ پر مختلف تختیوں کو لگا دیا کرتے تھے جس کی ترتیب انہوں نے درست کرنی ہوتی تھی. ہر تختی کو درست جگہ پر لگانے کے ہم انہیں 10 پوائنٹس دیا کرتے تھے. مگر آج ہم نے کچھ چینج کیا ہے اور وہ چینج بڑا ہی خوبصورت ہے. سارے ہی بچوں نے قرآن پاک کی سورتوں کی تختیوں کو ترتیب دینا ہے مگر کس کی تختی کس سورت سے شروع ہوگی یہ تو ان کو بال پٹ کے قریب آ کر ہی پتا چلے گا کیونکہ آج گرینڈ فنالے ہے. کچھ خوبصورت سی چینجنگ کی گئی ہے تو سب سے پہلے بلوائیں گے غفران رضا کو مگر اس سے پہلے اسکورنگ کو 0-0 کر دیا جائے کیونکہ اب آخری 2 راؤنڈ ہے اور ان آخری 2 راؤنڈز کا اسکور
इंडिविजुअल काउंट किया जाएगा। चलें जी, बारी है गुफरान रजा की। गुफरान रजा आएंगे और आपने इन तख्तियों को तरतीब देना है। 60 सेकंड का आपके पास टाइम जरूर है, मगर आपने कोशिश करनी है कम से कम वक्त में सारी की सारी तख्तियों को तरतीब देना है। नंबर 1 से शुरू करेंगे, 10 तक लेकर आएंगे। कौन सी सूरत से? कौन सी सूरत से शुरू होगी ये तो आपने खुद फैसला करना होगा, क्योंकि तरतीब आपके सामने है और तख्तियां बॉल पिट में लगा दी गई हैं। देख लीजिए और शुरुआत करेंगे पहले नंबर से। आपका वक्त शुरू होता है अब। चलें जी, तख्तियां भी लगानी है, कहां से शुरू होगा ये भी तलाश करना है और दुरुस्त भी लगानी है, मगर कम वक्तों में लगानी है। नाजरीन, आप जरा बताइए कि गुफरान रजा कितनी तख्तियों को तरतीब देने में कामयाब हो जाएंगे। कुरान पाक की 30 सूरतें हैं, तख्तियों को हमने कोशिश किया है कहीं से भी 10 तख्तियों को उठाकर तरतीब दे देना। चलें जी, छोड़ दें यहाँ पर 5वें नंबर पर सूरह शूरा। चलें जी, जल्दी आए। चलें 5वें नंबर पर सूरह शूरा इनकी हमारे पास मौजूद है। जल्दी करेंगे, टाइमर गुजर रहा है। जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे टाइमर स्टॉप करवाएंगे। टाइम स्टॉप करें, स्टॉप करेंगे जनाब, टाइम स्टॉप करेंगे। देखते हैं कितनी तख्तियों को सही जगह पर तरतीब देने में कामयाबी हासिल की है गुफरान ने। 5वें नंबर पर सूरह शूरा इन्होंने लगानी थी, ये तख्ती भी 5वें नंबर पर हम लगा देते हैं। और आइए चेक करते हैं गुफरान रजा ने कितनी तख्तियों को तरतीब दिया है। पहले तो गुफरान से ही बात करते हैं ना जी। गुफरान, समझने में कितना वक्त लगा आपको? गुफरान रजा, मैंने देखा कि आपने फौरन से पिक करके उठाना कर लगाना शुरू कर दिया, तो आपको समझने में वक्त नहीं लगा कि पहला नंबर कहाँ से शुरू होगा, कौन सी सूरत पहले नंबर पर आएगी? जो है ना वो 23वें पारे में सूरत थी, तो मैंने बोला ये 23वें पारे में शुरू से शुरू होती थी। तो अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कितनी तख्तियां आपने तरतीब दे दी है? अब तो चूंकि हमने टाइमर भी स्टॉप कर दिया है और आपने लगा भी लिए, तकरीबन सारी तख्तियां दुरुस्त लगाई हैं। चलें जी, गुफरान रजा कॉन्फिडेंट है और 56 सेकंड का टाइम लगाया है गुफरान रजा ने तख्तियों को तरतीब देने में। चेक करते हैं कितनी तख्तियां दुरुस्त जगह पर लगाई हैं। पहले नंबर पर सूरह स्वाद, बिल्कुल सही। सूरह ज़ुमर, बिल्कुल सही। सूरह मुमिन, बिल्कुल सही। सूरह हामीम सजदा, बिल्कुल सही। सूरह शूरा, बिल्कुल सही। सूरह ज़ुखरुफ, ये भी दुरुस्त। सूरह अहकाफ 7वें नंबर पर, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है जनाब, ये यहाँ नहीं आएगी जी। सूरह जासिया 8वें नंबर पर, ये दुरुस्त लगाई है। सूरह दुखान 9वें नंबर पर, यहाँ भी गलती हुई है। 10वें नंबर पर सूरह मोहम्मद, ये दुरुस्त लगाई है। 2 गलतियां आपसे हुई हैं। 8 तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाकर 80 पॉइंट्स हासिल किए हैं। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की, क्योंकि क्वाइट डिफिकल्ट है। कुरान पाक की किसी भी सूरत से हमने स्टार्ट ले लेना है और वो कहां से होगी ये बच्चों को नहीं पता, वो तो हमारी बॉल पिट के करीब आकर ही उन्हें पता चलता है कि तख्तियों को कहां से शुरुआत लेनी है। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की। बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ और हम बुलाएंगे हसनैन को। हसनैन के लिए तख्तियां रख दी जाएं। बारी है हसनैन रजा की और हसनैन रजा के लिए भी हमने बॉल पिट में तख्तियों को लगा दिया गया है। हसनैन रजा आएंगे, आपके पास भी 60 सेकंड्स का टाइम होगा। आपने इन तख्तियों को लगाना भी है, कहां से शुरुआत करनी है ये भी देखना है और दुरुस्त भी लगानी है। देखते हैं कितना वक्त लगाते हैं हसनैन रजा। चलें जी हसनैन रजा, आपका वक्त शुरू होता है अब। देखना यह है हसनैन रजा कितनी तख्तियों को लगाते हैं, शुरुआत भी दुरुस्त कर पाते हैं या नहीं। ये भी एक इम्तिहान है। कुरान पाक की 30 सूरतें हैं, कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है। तख्तियां लगानी भी है लेकिन कम वक्त में लगानी है, क्योंकि ये मुकाबला है टाइम का। जितने कम वक्त में सारी तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाया वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। एक बार चेक भी कर लें, अगर आपके पास वक्त में गुंजाइश है तो जल्दी करेंगे। लास्ट 20 सेकंड्स बाकी हैं। कुछ तख्तियों को पकड़ना है तो मैं मदद भी कर सकता हूं। जल्दी करेंगे बेटा। 10 से मेरे साथ काउंट डाउन देंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम स्टॉप। ये नहीं लग सकेगी बेटा, क्योंकि आपने टाइम खत्म होने तक इस तख्ती को अपने हाथ में रखा।
چلیں جی آئیے دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ آپ نے کتنی تختیوں کو ترتیب دیا ہے. پہلے نمبر پر سورہ ابراہیم, بالکل درست. سورہ حجر, چلیں جناب بالکل درست. سورہ نحل, یہ بھی صحیح. سورہ اسراء, بالکل صحیح. سورہ کہف, بالکل صحیح. سورہ مریم, یہ بھی درست. سورہ طٰہٰ, بالکل صحیح. سورہ انبیاء, بالکل صحیح. سورہ حج, بالکل صحیح. 9 تختیاں آپ نے درست لگا لی تھی. اگر تھوڑی سی اسپیڈ آپ دکھاتے تو یہ 10ویں تختی بھی آپ لگا سکتے تھے, لیکن کوئی بات نہیں, یہ تختی ہم یہاں پر ضرور لگا دیتے ہیں, لیکن اس کا آپ کو اسکور نہیں دیا جائے گا. 90 پوائنٹس حاصل کیے ہیں حسنین رضا نے, ماشاءاللہ. جی ناظرین, اب باری ہے مشتاق رضا کی, لیکن مشتاق کے لیے ٹارگٹ سیٹ ہو چکا ہے. مشتاق نے کم از کم 9 تختیوں کو ترتیب دینا ہے تو یہ کامیاب ہو سکیں گے, کوالیفائی کر سکیں گے فائنل راؤنڈ کے لیے. اور اگر یہ 8 تختیوں کو درست جگہ پر لگاتے ہیں تو کم از کم 56 سیکنڈ سے پہلے لگانی ہوگی تو یہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکیں گے, کیونکہ غفران اور حسنین نے انہیں ٹارگٹ دیا ہے, مگر زبردست ٹارگٹ دیا ہے. مشتاق رضا آئیں گے, آپ کے پاس بھی 60 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. چلیں جی دیکھتے ہیں مشتاق کتنی کارکردگی دکھائیں گے اور کیسی کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہوتے ہیں. ناظرین, آپ کی کیا پریڈکشن ہے, ذرا آپ بتائیے. چلیں جناب, انہوں نے تو لگتا ہے یہیں پر ساری تختیوں کو ہاتھ میں ہی ترتیب دے دیا ہے, وہاں جا کر یہ آگے پیچھے کریں گے. اللہ اکبر, یہ تو آپ نے کیا کر دیا بھائی, مشکل کھڑی کر دی اپنے لیے. تقریباً آدھا وقت گزر چکا ہے آپ کا. جی لگائیں, جلدی لگائیں. کام ٹائم نہیں ہے, جلدی لگائیں بیٹا. اللہ اکبر. لاسٹ 12 سیکنڈز. کاؤنٹ ڈاؤن دیں گے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. چلیں جی, ٹائم از اپ. نہیں, یہ سورہ قاریہ کی تختی ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. ایک تختی کو آپ نے نہیں لگایا ہے, کنفیوز ہو جاتا ہے انسان. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, وہاں سے اٹھائی کیوں تھی ساری آپ نے, کیا سوچ کر اٹھائی تھی؟ حالانکہ آپ کے سامنے تو ان دونوں بچوں نے پرفارم کیا تھا, آپ کے پاس تو چانس تھا سوچنے کا, سمجھنے کا, دیکھنے کا, اور آپ بہت آسانی کے ساتھ اس پورے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے تھے. میں تو سمجھے شاید آپ نے یہیں پر دیکھ کر آپ ہاتھ میں ہی ترتیب دے دی یہ ساری تختیوں کو. چلیں ماشاءاللہ, چلیں کوئی بات نہیں, آپ نے کوشش کی اور دیکھتے ہیں کتنی کوشش آپ کی رنگ لائی ہے. پہلے نمبر پر سورہ بینہ, بالکل صحیح. سورہ زلزال, بالکل صحیح. سورہ عادیات, یہ بھی صحیح. سورہ تکاثر غلط لگائی ہے جناب. 5ویں نمبر پر سورہ عصر, یہ بھی غلط لگائی ہے. 6 نمبر پر سورہ ماعون. 7واں نمبر آپ لگا نہیں پائے. 8ویں نمبر پر سورہ قریش. 9ویں نمبر پر سورہ ہمازہ, یہ بھی غلط لگائی ہے. 10ویں نمبر پر سورہ فیل, یہ بھی غلط لگائی ہے جناب. 3 تختیوں کو صحیح جگہ پر لگانے میں کامیابی حاصل کی ہے. مشتاق نے 30 پوائنٹس ملتے ہیں مشتاق کو. گو کہ آپ ہمارے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے, مگر آپ کو پتا ہے آپ نے ہمارے پروگرام زیر و زبر سیزن 2 کی 3rd پوزیشن حاصل کی ہے. ماشاءاللہ, وہاں تک پہنچنا بہت بڑی کامیابی ہے. ارے جناب روتے تھوڑی ہیں, آپ 3rd آئے بیٹا. پروگرام زیر و زبر کے سیزن 2 کے آپ 3rd پوزیشن ہولڈر ہیں ماشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں, مشتاق وہ کنٹیسٹنٹ ہیں, ان کی اسکول سے کسی اور بچے کو سلیکٹ کیا گیا تھا, مگر جب لاسٹ مومنٹ پر اس بچے کو کال کیا گیا, ریکارڈنگ کے لیے بلایا گیا, تو پتا چلا کہ وہ بچہ کسی وجہ سے نہیں آ سکتا. پھر اسکول میں رابطہ کیا گیا تو اسکول نے مشتاق کا نام دیا, اور مشتاق نے یہ کارکردگی دکھائی کہ 144 اسٹوڈنٹس میں سے اپنے آپ کو منوایا, پھر بریلینٹ 24 اسٹوڈنٹ میں سے اپنے آپ کو منوایا, اور گرینڈ فنالے کے بھی 2nd لاسٹ راؤنڈ تک آپ
ہمارے ساتھ پہنچے اور تھرڈ پوزیشن حاصل کی. آپ کو پتا ہے اب تک آپ ہائیسٹ اسکورر تھے ہمارے پروگرام کے. ماشاءاللہ بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے. میں ان کے والدین کو بھی مبارکباد دوں گا, ان کے اسکول کے اساتذہ کو بھی مبارکباد دوں گا, ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جناب, آپ تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے. بیٹھیں گے, بڑھیں گے آپ اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے فائنل راؤنڈ کی طرف. جی تو ناظرین, آ گیا ہے وہ لمحہ جس کا انتظار بڑی شدت سے تھا, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت غفران رضا اور حسنین دونوں کی دلوں کی دھڑکنیں کافی تیزی کے ساتھ دھڑک رہی ہوں گی, اور ہماری بھی دھڑکنیں تیز ہیں, کیونکہ ہمیں آئیڈیا نہیں کہ ہمارے سیزن 2 کا ونر کون ہوگا اور کون اپنے آپ کو رنر اپ رکھتا ہے. چلے جناب, ایک طرف ہے غفران رضا الحرم اسلامک اینڈ ماڈرن اسکولنگ سسٹم سے, اور دوسری طرف ہے مدرسۃ المدینہ سے حسنین رضا. دونوں کے درمیان ہے پروگرام زیر و زبر کا گرینڈ فائنل کا فائنل راؤنڈ, اور فائنل راؤنڈ میں ہم نے کچھ ٹویسٹ کیا ہے. وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ غفران رضا موضوع سلیکٹ کریں گے حسنین کے لیے, اور حسنین موضوع سلیکٹ کرے گا غفران رضا کے لیے. دونوں سے 4 سوالات ہوں گے. سب سے پہلے باری ہے غفران رضا سے سوال کرنے کی. صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس دیے جائیں گے. اگر سوال سننے کے بعد چاہیں تو آپشن بھی لے سکتے ہیں, مگر آپشن لینے کے بعد صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کے اسکور میں 5 پوائنٹ کا اضافہ ہوگا, اور اگر دونوں صورتوں میں آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس ہوں گے. یاد رہے, فائنل راؤنڈ کا فیصلہ فائنل راؤنڈ ہی کرے گا, پچھلا اسکور یہ ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے. تو غفران رضا آپ کے لیے موضوع چوز کریں گے حسنین. حسنین بتائیے غفران سے کس موضوع سے متعلق سوال کیا جائے, قرآن یا حدیث؟ حدیث پاک. چلیں جی, حدیث پاک کے موضوع سے سوال دیکھتے ہیں غفران آپ کے لیے کیا ہے. سوال یہ ہے, حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی حدیث پر لکھی ہوئی کتاب کا نام کیا ہے؟ مسند امام اعظم. اللہ اکبر, بغیر آپشنز لیے جواب دیا ہے, اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے غفران رضا نے اپنے اسکور میں. باری ہے حسنین رضا سے سوال کرنے کی, مگر اس بار غفران رضا بتائیں گے کہ حسنین سے کس موضوع سے سوال کیا جائے. حدیث پاک. چلیں جناب, غفران نے بھی حسنین کے لیے حدیث پاک کا موضوع چوز کیا ہے, اور آپ کے لیے حدیث پاک کے موضوع سے سوال ہے. حدیث پاک کے مطابق بتائیں دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی. اللہ اکبر, یہاں بھی جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹ سے دونوں برابر ہیں. باری ہے غفران رضا سے سوال کرنے کی, اور دیکھنا یہ ہے کہ حسنین رضا اب کون سا موضوع سلیکٹ کرتے ہیں غفران رضا کے لیے. قرآن پاک. اس وقت میرے اسٹوڈیو میں جتنے کیمرہ مینز اور جتنے لوگ موجود ہیں, سارے کانسنٹریشن کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. امید ہے ناظرین آپ بھی بڑے غور سے دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ پروگرام بہت زیادہ کلوز جا رہا ہے. کبھی بھی کہیں بھی کسی کا پلڑا زبر رہ سکتا ہے, کبھی بھی کہیں بھی کسی کا پلڑا زیر ہو سکتا ہے. جی, قرآن پاک. قرآن پاک کا موضوع سلیکٹ کیا ہے غفران رضا کے لیے, اور غفران رضا کے لیے سوال آیا ہے قرآن پاک کے موضوع سے. بتائیے انار کا ذکر قرآن پاک کی سورہ انعام کی کس آیت میں ہے؟ چاہیں تو جواب دے دیجئے, چاہیں تو آپ آپشنز بھی لے سکتے ہیں. آپشن لے کر سمجھداری کا اظہار کیا ہے غفران رضا نے. جب سوال کا جواب نہ آتا ہو تو آپشنز لے کر کم از کم ہم اپنے مائنڈ کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک جواب ہوگا. آپ کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1 141, آپشن 2 142. 141. آپ نے جواب دیا 141, جواب بالکل درست دے دیا ہے. 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا جائے گا غفران کے اسکور میں. باری حسنین سے سوال کرنے کی, مگر حسنین کے لیے موضوع سلیکٹ کریں گے غفران. حدیث پاک. حدیث پاک کا موضوع سلیکٹ کیا ہے حسنین آپ کے لیے غفران نے, اور آپ نے بتانا یہ ہے کہ حدیث پاک کے مطابق طہارت ایمان کا کتنا حصہ ہے؟ نصف. آپ نے کہا نصف. غفران جی, کیا لگتا ہے صحیح ہے جواب. کتنا صحیح ہے, ہاف یا پورا؟ پورا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا حسنین کے اسکور میں. بغیر آپشنز کے جواب دیا ہے اور بالکل صحیح جواب دیا ہے. 5 پوائنٹس کی لیڈ لے لی ہے حسنین نے غفران کے مقابلے میں. باری ہے غفران رضا سے سوال کرنے کی, اور اس بار حسنین بتائیں گے کس موضوع سے سوال کیا جائے. حدیث پاک. حدیث پاک کا موضوع سلیکٹ کیا ہے غفران رضا کے لیے. آپ کے لیے سوال ہے حدیث پاک میں
کس کی محبت کو کامل ایمان فرمایا گیا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری حسنین کی. حسنین کے لیے موضوع بتائیں گے غفران. قرآن پاک. قرآن پاک کا موضوع سلیکٹ کیا ہے حسنین رضا کے لیے, اور حسنین رضا کے لیے قرآن پاک کے موضوع سے سوال ہے, کس سورت میں اللہ پاک کی توحید کا بیان ہے؟ سورہ اخلاص. آپ نے جواب دیا سورہ اخلاص, بغیر آپشنز کے جواب دیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اکبر. انبلیویبل تیاری کر کر آئے ہیں, کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. باری ہے آخری سوال کرنے کی غفران رضا سے, اور اس کے لیے موضوع بتائیں گے حسنین رضا. قرآن پاک. قرآن پاک کا موضوع سلیکٹ کیا ہے غفران رضا کے لیے, اور آپ کے لیے سوال ہے, اللہ پاک نے اپنی قدرت کے بیان میں کس جانور کی بناوٹ کو دلیل کے طور پر پیش فرمایا ہے؟ جی اونٹ. آپ نے جواب دیا اونٹ. جواب بالکل درست دے دیا ہے, بغیر آپشنز کے جواب دیا ہے. 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے. باری ہے حسنین سے سوال کرنے کی. یاد رہے ناظرین, اس وقت تک تو حسنین 5 پوائنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. اگر انہوں نے آخری سوال کا جواب غلط دیا تو ونر ہو جائیں گے غفران رضا, اور اگر انہوں نے آپشنز لے کر جواب دیا تو مقابلہ ٹائی ہو سکتا ہے. چلیں جناب, باری ہے حسنین رضا سے سوال کرنے کی, اور حسنین رضا کے لیے موضوع سلیکٹ کریں گے غفران. حدیث. حدیث پاک کا موضوع سلیکٹ کیا ہے حسنین رضا سے آخری سوال کرنے کے لیے, اور حدیث پاک کے موضوع سے حسنین کے لیے جو سوال آیا ہے وہ پوچھ لوں؟ دیکھ لیں, اس سے پہلے اگر آپ کو پانی پینا ہے تو پانی بھی پلا سکتا ہوں. چلیں جناب, یہ کہہ رہے ہیں سوال پوچھئے, پانی بعد میں ہی پیئیں گے. ناظرین کی دلوں کی دھڑکنیں بھی تیز ہوں گی, ناظرین بھی نظریں جمائے بیٹھے ہوں گے, کیونکہ اس وقت اسٹوڈیو میں تو یہی عالم ہے, سب کی نظریں ہیں کہ حسنین رضا جواب درست دیتے ہیں یا آپشن لیتے ہیں. سوال یہ ہے, کس چیز کے لیے فرمایا گیا کہ جب تمہارے پاس وہ نہ ہو تو جو چاہو کرو؟ آپشن. اللہ اکبر. آپشنز لے لیے ہیں حسنین رضا نے. اگر انہوں نے صحیح جواب دیا تو مقابلہ ٹائی ہو جائے گا, اور اگر انہوں نے غلطی کی تو مقابلہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 اسلام, آپشن 2 حیا. حیا. آپ نے جواب دیا حیا. مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے. اللہ اکبر. انبلیویبل. اس سے کلوز ناظرین, پروگرام زیرو زبر میں ہم آپ کو کیا دکھا سکتے ہیں؟ آخری سوال پر مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے, کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں. اب ان سے ایک ایک سوال اور کیا جائے گا, اور اب جو سوال ہوگا وہ میری مرضی سے ہوگا, جس سے جو سوال چاہوں وہ میں کر سکتا ہوں. کسی بھی موضوع سے ان دونوں سے سوال کیا جا سکتا ہے. ایک بات تو یہاں پر سمجھنے کے لیے مل گئی ہے ناظرین, دونوں بچے بریلینٹ ہیں, دونوں آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دکھا رہے ہیں, کیونکہ دونوں کی ذہانت کمال کی ذہانت, دونوں کی یادداشت کمال کی یادداشت ہے. اگر کوئی پیچھے بھی رہ گیا تو وہ نمبروں سے ضرور پیچھے رہے گا, لیکن میری نظر میں یہ دونوں ہی ونر ہوں گے. میرا اپنا ذاتی ڈیسیجن ہے کہ دونوں سے اب جو سوالات ہوں گے وہ موضوع میں خود سلیکٹ کروں گا. آپ دونوں سے باری باری سوالات ہوں گے اور دو مزید سوالات کروں گا, ٹھیک ہے؟ یہ 4 سوالات فیصلہ کریں گے کہ کون آپ میں سے آج کا فرسٹ پوزیشن کا انعام حاصل کرتا ہے اور کون سیکنڈ نمبر کی پوزیشن کا انعام حاصل کرتا ہے. کیونکہ میری نظر میں آپ دونوں ہی ونر ہیں, ہمارے پروگرام کے ونر تو آپ دونوں ہی ہیں, لیکن فرسٹ کا انعام کسے دیا جائے گا اور سیکنڈ کا انعام کسے دیا جائے گا, یہ 4 سوالات فیصلہ کریں گے. اور اس بار میں سب سے پہلا سوال کروں گا غفران سے. آپ کے لیے موضوع سلیکٹ کرتے ہیں حدیث پاک کا. حدیث پاک کی وہ کون سی افضل کتاب ہے جو سیاہ ستہ کی کتابوں میں شامل نہیں؟ موطا امام مالک. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کے جواب دیا. انبلیویبل. کمال کا حافظہ رکھتے ہیں غفران, ماشاءاللہ, اللہ انہیں نظر بس سے بچائے. باری حسنین سے سوال کرنے کی, اور حسنین کے لیے موضوع میں نے ہی سلیکٹ کرنا ہے, اور میں نے موضوع سلیکٹ کیا ہے حدیث پاک. دیکھتے ہیں آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے حدیث پاک کے موضوع سے. آپ نے بتانا یہ ہے فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ واجب. آپ نے کہا واجب. اگر آپ اس جواب میں کنفیوز تھے تو آپ آپشنز بھی لے سکتے تھے, کیونکہ میرے پاس جو آپشنز لکھے ہیں وہ آپشنز ہیں. آپشن 1 مسلمانوں کو تحفہ دینا, آپشن 2 مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنا. میرے پاس
واجب کا تو آپشن ہی نہیں تھا. اگر آپ کو سوال سمجھ نہیں آ رہا تھا تو آپ ایک بار سوال بھی ریپیٹ کروا سکتے تھے. خیر آپ نے جواب دیا واجب کا اور آپ کا جواب بالکل غلط ہے. اللہ اکبر. 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے حسنین رضا کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غفران رضا نے 20 پوائنٹس کی لیڈ حاصل کر لی ہے. باری ہے اگلا سوال کرنے کی غفران رضا سے, اور اس بار بھی موضوع سلیکٹ میں نہیں کرنا ہے, سلیکٹ کروں گا حدیث پاک کا موضوع. سوال ہے غفران رضا سے, حدیث پاک کے مطابق سبط رسول اللہ کون سے صحابی کا لقب ہے؟ آپشن آپشنز لیے ہیں غفران رضا نے. یاد رہے ناظرین, اگر تو آپشن سننے کے بعد انہوں نے صحیح جواب دیا تو غفران کے اسکور میں 5 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا, اور اگر غلط جواب دیا تو 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن 2 حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے غفران رضا نے اپنے اسکور میں. آخری سوال کی باری ہے حسنین رضا سے. حسنین رضا کے لیے بھی ہم سوال کریں گے حدیث پاک کے موضوع سے. سوال یہ ہے حدیث پاک میں علم کے حصول کو کس چیز کا درجہ دیا گیا؟ آپشنز لیے ہیں حسنین نے. آپ کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1 واجب کا, آپشن 2 فرض کا. واجب کا. آپ نے کہا واجب کا, جواب بالکل غلط دے دیا ہے. اللہ اکبر. تو اس طریقے سے پروگرام زیرو زبر سیزن 2 کے فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہوئے غفران رضا. ماشاءاللہ غفران کو بہت بہت مبارک ہو. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے حسنین نے. مدرسۃ المدینہ سے ہمارے ساتھ تھے, دونوں بریلینٹ بچے تھے ماشاءاللہ. اللہ سب کو نظر بد سے بچائے. بہت اچھی کارکردگی دکھائی دونوں بچے. آپ بھی میرے پاس آ جائیں گے, اور مشتاق اور اسید رضا آپ بھی آ جائیے. آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دکھائی ہے. بچے سارے ہی ماشاءاللہ بریلینٹ تھے, کیونکہ ان کی ہم نے تلاش بھی بڑی مشکل سے کی تھی. تلاش کیسے کی گئی تھی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا ہمارے عید کے اسپیشل پروگرام کا, کیونکہ ہم نے ان چاروں بچوں کو ہمارے عید کے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے. ان سے بات کریں گے یہ سفر کیسے طے ہوا, اور اس سفر میں کیسی تیاری کی, کیا کیا تیاری کی, اور کہاں کیا ڈیفیکلٹیز آئی. تو یہ بہت سارے سوالات ہم ان سے کریں گے عید میں. مگر آج ان کو رخصت کرنے سے پہلے ان سب میں تحائف تقسیم کریں گے. تحائف بھی ہمارے بہت ہی اسپیشل تحائف ہے, کیونکہ یہ تحائف ان کی زندگی میں بہت انہیں مددگار ثابت ہوں گے. ماشاءاللہ چاروں بچے بریلینٹ تھے, لیکن یقیناً کہیں لک کام آتا ہے اور کہیں جو ہے وہ تیاری کام آتی ہے. سب سے پہلے تو ان بچوں کو سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. انہوں نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور 4th پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے اسید رضا نے. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک. مدرسۃ المدینہ سے اسید رضا ہمارے ساتھ شامل تھے. 3rd پوزیشن حاصل کی ہے محمد مشتاق نے. گلوریس مونٹیسری اینڈ ہائی اسکولنگ سسٹم سے مشتاق ہمارے ساتھ شامل تھے. اور ہمارے 2nd پوزیشن ہولڈر ہیں حسنین رضا. ماشاءاللہ ہمارے بریلینٹ اسٹوڈنٹ اور خاموش اسٹوڈنٹ. ماشاءاللہ بڑی خاموش طبیعت ہے اور بڑی گڈ پرفارمنس دکھاتے ہیں. اللہ انہیں بھی نظر بد سے بچائے. اور اب باری ہے ہمارے پروگرام زیرو زبر سیزن 2 کے فرسٹ پوزیشن ہولڈر کو سرٹیفکیٹ دینے کی. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. ناظرین صرف سرٹیفکیٹ سے ان کے ساتھ نہیں جائے گا, بلکہ ان کو ہم نے زبردست علم کا خزانہ بھی تحفے میں دینا ہے. یہ وہ ٹیبلٹ ہے جس کے اندر ہم نے دعوت اسلامی کی مختلف اپلیکیشنز کو انسٹال کر دیا گیا ہے. اب یہ زندگی بھر انہیں کام آتی رہیں گی. المدینہ لائبریری ہزاروں کی تعداد میں کتابیں اس کے اندر موجود ہیں جس سے یہ علم حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعوت اسلامی کی اپلیکیشنز کو اس ٹیبلٹ کا حصہ بنایا گیا ہے. سب سے پہلے تو اسید رضا کو یہ تحفہ دیا جائے گا. ماشاءاللہ مشتاق کے ساتھ بھی یہ ٹیبلٹ جائے گا. ہمارے رنر اپ 2nd پوزیشن ہولڈر حسنین کے ساتھ بھی یہ ٹیبلٹ جائے گا. اور ہمارے 1st پوزیشن ہولڈر غفران رضا. ماشاءاللہ غفران رضا یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے کلام بھی پڑھا. میں غفران سے آخر میں جاتے ہوئے وہ کلام بھی سننا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز میرے 1st اور 2nd پوزیشن ہولڈر کو دینی ہے. جی جناب, 1st پرائز 10,000 روپیز کیش بھی غفران رضا کے ساتھ جائے گا. ماشاءاللہ چلیں جی. اور 2nd پوزیشن ہولڈر حسنین رضا کے ساتھ 5,000 روپیز کیش کا انعام
یہ بھی ان کے ساتھ جائے گا. غفران رضا سے ہم اپنے فائنل پروگرام کا ٹائٹل کلام بھی سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو اور بھی تحائف دی جائیں گے. وہ تحائف بھی لائے جائیں اور بیٹا آپ وہ کلام سنائیں. ماشاءاللہ. بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال اور دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب. زیر و زبر زیر و زبر زیر و زبر. چلیں جناب ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز کے مالک ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے سارے ہی بچوں کو دنیا اور آخرت کی ترقی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا پروگرام زیر و زبر سیزن 2 آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ ضرور کیجئے گا. اور آپ ہمارے اس پروگرام کو اگر ریپیٹ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پر کڈز مدری چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے اور وہاں یہ سارے ایپیسوڈز موجود ہیں. ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا. کیونکہ اس پروگرام کرنے کا مقصد علم دین کا حصول بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اور دیگر لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بھی بننا تھا. کیونکہ دعوت اسلامی کا مقصد ہے سب مل کر دہرائیں گے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اسی نیک مقصد کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت اور ہمارے پروگرام کے لیے دعا بھی کیجئے گا کہ اللہ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب.